بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب طارق سلیم صاحب، جناب رو ظفر صاحب، سردار ظفر حسین صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، رسول خان بابر صاحب، اور میرے بہت ہی عزیز کسان بھائیوں، نوجوان دوستوں اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے محنت کشوں، اس زمین کو سینچنے والوں اور لوگوں کے لیے غلہ اگانے والوں، اللہ کی رحمت کے طلبگاروں، آپ سب کو ہم یہاں شہر لاہور میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنے اس دھرنے کا اور احتجاجی مارچ کا اعلان کیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پروگرام کرنے میں جماعت اسلامی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں کھیتوں میں اور کھلیانوں میں اور مختلف تحصیلوں میں احتجاجی پروگرام کیے، پھر کئی دن مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر کیمپ لگائے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر کیمپ لگائے، اور آج آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آپ نے کوئی 3-4 کلومیٹر کا سفر طے کیا پیدل چل کر، اس میں کہ جب قیامت خیز گرمی ہے، اور آپ کا یہ ولولہ اور جوش بتا رہا ہے کہ اب آپ کی تحریک آج سے شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ دیکھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اسی بر صغیر کے ایک علاقے بنگال میں جب انگریزوں نے یہاں پر زمینوں پہ قبضہ کیا اور جاگیرداروں کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا، ایک ان کے جاگیردار ہوتے تھے، ایک انڈیگو پلانٹر ہوتے تھے، اور تیسرے ہوتے تھے، ان کا نام ہوتا تھا گماشتہ۔ یہ جو آج بھی ہم تقریروں میں لفظ گماشتہ استعمال کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ ایجنٹ ہوتے تھے جو انگریزوں کے لیے کام کر کے مقامی کسانوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اور دوسری طرف بے دینی پھیل رہی تھی، تو ایک زبردست قسم کے انسان تھے حاجی شریعت اللہ، انہوں نے وہاں پر فرید پور کے حاجی شریعت اللہ نے فرائضی تحریک شروع کی، لوگوں کو ان کے فرض یاد دلائے، ان کی اخلاقی تربیت کی، اور کسانوں سے یہ کہا کہ تم کالی ماتا بھتہ نہیں دو گے، تم اسی طرح ان کی جاگیروں کے لگان نہیں دو گے، تم محنت کرو اور لوٹ کے یہ کھا جائیں، یہ نہیں ہوگا، اور اپنے حق کے لیے نکل کر کھڑے ہو۔ اور یہ تحریک اتنی آگے بڑھی کہ انگریز پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اسی بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ کروڑوں کسان محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی فصل کو سینچتے ہیں، اور جب اس بات کا موقع آتا ہے کہ انہیں اس کا ثمر ملے، اس کا پھل ملے، اس کے نتیجے میں ان کے حالات درست ہوں، تو یہ حکومتیں دھوکے بازی کریں، یہ حکومتیں غداری کریں۔ یہ کیا حکومتیں ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر کیئر ٹیکر نگراں حکومت آئی، اب پھر پی ڈی ایم 2 ہے۔ یہ ایک ہی حکومت کا تسلسل ہے۔ اگر اس زمانے میں کہ جب ہم ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے، اس وقت اگر $1 بلین یعنی تقریباً 280 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی، یہاں سے ڈالر روانہ کیے گئے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جبکہ گندم پہلے سے موجود تھی، تو یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جو آج بھی ہمارے سروں پر مسلط ہیں، آج بھی مختلف وزارتوں میں موجود ہیں، آج بھی ہمارے پاکستان کے عوام کے کلیجے پر جو ہے وہ دال مونگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس امپورٹ کا بھی حساب انشاءاللہ تعالی ان سے لیں گے، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب ان لوگوں سے انشاءاللہ یہی مزدور، یہی کسان، یہی طلبہ، یہی نوجوان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے من اس میں گندم خریدیں گے۔ اس سے پہلے مہمات چلائی گئیں کہ زیادہ سے زیادہ گندم اگائی جائے، اور جب زیادہ گندم اگانے کے لیے کسانوں نے کام شروع کیا تو یوریا موجود نہیں، ڈیپ موجود نہیں، اور پھر ادویات بلیک میں آ گئیں۔
جعلی ادویات مارکیٹ میں، یہ سارے مافیا ایسی حکومت کے پورے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، یہی حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، یہی آپ کا استحصال کرتے ہیں اور آپ کے خون پسینے کی کمائی کو یہ کھاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی جب آپ نے یہ گندم اگالی اور جب کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم خریداری نہیں کریں گے، یہ تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ فراڈ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون والوں سن لو، تم سے انشاءاللہ ہم پورا حساب لیں گے، پورا حساب لیں گے انشاءاللہ۔ تم کسان کو برباد کر کے کبھی خوشحال نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی نہیں پنپ سکو گے۔ اور پھر یہی نہیں ہوا ہے، کل بھتیجی صاحبہ فرما رہی تھی، انہوں نے آج بھی فرمایا کہ ہم 400 ارب روپے یہ کسانوں کو دیں گے۔ بھائی ان 400 ارب روپے سے آپ اگر ان سے گندم خرید لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یہ بھی خوشحال ہو جاتے اور اگلی فصل کی تیاری کرتے۔ اس وقت تو تم نے ان پر 400 ارب روپے خرچ نہیں کیے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ 400 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ مختلف ناموں سے یہ کہا جائے گا کہ ہم کسان کو کیش دیں گے، لیکن ان میں سے صرف چند فیصد تک یہ کیش پہنچے گا، باقی سب یہ لوٹ مار کریں گے، پھر یہ فراڈ کریں گے۔ اس لیے اس مافیا کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، جد و جہد تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج میں یہ اعلان کروں، ہمارے زعما، ہماری قیادت یہاں موجود ہے، کسانوں کی قیادت موجود ہے، کہ ہم اس دھرنے کو طویل کر دیں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ بیٹھے رہیں گے یہاں پر؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حافظ صاحب قدم بڑھاؤ! حافظ صاحب قدم بڑھاؤ! ہیلو اب ایسے ہی بولوں؟ اچھا بغیر مائک کے تو نہیں بولنا؟ اچھا آپ اگر تیار ہیں تو ہم بھی آئندہ کا لائے عمل آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک بات تو ہم نے حکومت کو بتا دی ہے کہ تم نے گرفتاریاں کی ہیں، مختلف اضلاع میں کسانوں کی لیڈرشپ کو پکڑا ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو گرفتار کیا ہے، لیکن تم ہمارے حوصلوں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ گرفتار شدہ تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک پورے پنجاب میں پھیل جائے اور پھر تم سے کنٹرول نہ ہو سکے۔ فوری طور پر ہمارے ان تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے اگر یہ 400 ارب روپے کی بات کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن 24 مہینے میں 2 سال میں اس ملک میں کس کی حکومت رہی ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے؟ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM کی حکومت رہی ہے۔ اور انہوں نے رجیم چینج کر کے زبردستی مسلط ہو کے حکومت کی، پھر نگراں حکومت بھی انہی کا تسلسل تھا، اب پھر انہی کی حکومت ہے۔ ان 24 مہینوں میں کل ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے یہ پاکستان سے لے گئے، اور صرف دبئی میں 3,500 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا نظام ہے کہ حکومت تم یہاں کرو، سرمایہ کاری دبئی میں کرو؟ یہ نہیں چلے گا۔ لوگوں سے کہتے ہو کہ یہاں سرمایہ لے کر آؤ اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو تم نچوڑ کر باہر لے جاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ سب کو حساب دینا پڑے گا، فوج کے جرنیلوں کو بھی حساب دینا پڑے گا، بیوروکریٹ کو بھی حساب دینا پڑے گا، جاگیرداروں کو بھی حساب دینا پڑے گا، نون لیگ کو حساب دینا پڑے گا۔
زرداری اور ان کی پورے ٹبر کو حساب دینا پڑے گا کہ تم نے ہمارے یہ پیسے یہاں سے کیوں ٹرانسفر کیے ہیں. یہ تو صرف ایک دبئی ہے. آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ اپنے اسٹیک وہاں پر رکھتے ہو، یہاں سیاست کرتے ہو، یہاں حکمرانی کرتے ہو. یہ دن اب گزر رہے ہیں. اب تم مزید اپنا قبضہ اس ملک پر قائم نہیں رکھ سکو گے. اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 ارب روپے تو یہاں سے چلے گئے، لیکن 400 ارب روپے کسانوں کے لیے نہیں ہے، گندم خریدنے کے لیے نہیں ہے. اور تم نے وقت کو گزارا اور بیچارے کسان نے، کسی نے 2500 میں، کسی نے 2000 میں، کسی نے 2800 میں گندم فروخت کی ہے. ان کا نقصان ہوا ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے آج میں ایک اعلان کر رہا ہوں، پوری جماعت اسلامی کی تنظیم سے کہتا ہوں، ہمارے امراء صوبہ یہاں پر موجود ہیں، اور صرف پنجاب ہی نہیں، سندھ میں بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، کے پی اور بلوچستان میں بھی ہوا ہے. بلوچستان میں گیا، وہاں کوئٹہ میں کاشتکار اور زمیندار دھرنا دیے بیٹھے تھے اسمبلی کے سامنے. سندھ کا بھی یہی حال ہے. سب جگہ یہی پر دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، مظلوموں کو دبایا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہر تحصیل کی سطح پر، ہر یونین کونسل کی سطح پر آپ کسانوں کا ڈیٹا جمع کریں، جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا حساب کریں، اور ایک ایک پائی اس حکومت سے وصول کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ہمارے ذمہ داران اس کام کو کریں گے، کارکنان کریں گے، کسان ووٹ کرے گا. یہ سارے کسان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہم پیشہ لوگوں کو یہ یقینی بنائیں گے. ہم اس کا فارم بھی ایشو کریں گے، آن لائن بھی رجسٹریشن کریں گے. ہمارے قصبات میں، یونین کونسل کی سطح پہ، ہمارے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں، سب جگہ پر ہمارا دفاتر، جماعت اسلامی کے دفاتر اب کسانوں کے دفاتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کسان اپنا سارا نقصان وہاں پر درج کروائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 400 ارب روپے کی مزید لوٹ مار کیسے کرتے ہیں. ایک ایک پائی وصول کرنی ہے. ان کے والد محترم کا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے. آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ پر بجلی کے بل بم گرائے جاتے ہیں، آپ پر گیس کے بم گرائے جاتے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے غلام آپ سے لوٹ رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. ان سے اپنا حق لیں گے. خیرات نہیں چاہیے، حق چاہیے، اور حق لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف مسئلہ گندم کا نہیں، ابھی چاول کا مسئلہ، پھر گنے کا مسئلہ، پھر شوگر مافیا، ان سارے مسئلوں پر اگر کسان، ان کو ہم کہیں کہ پورے ملک سے ایک بڑا لانگ مارچ کرنا شروع کریں، اپنی اپنی بستیوں سے نکلیں، چاول کو اگا دیں، اور اس کے بعد پانی اس میں لگا دیں، اور جب فصل جم جائے تو ہم آپ کو اگر کال دیں کہ سب اپنے کھیتوں سے نکلو، کھلیانوں سے نکلو، اپنے گوٹھوں سے نکلو، اپنے چکوں سے نکلو، اپنے گاؤں سے نکلو، اور اسلام آباد پہنچو. آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو یہ مافیا آپ کا راستہ انشاءاللہ نہیں روک سکتا. جماعت اسلامی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے کا مقدمہ لڑے گی. یہ مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے، یہ مقدمہ سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، یہ مقدمہ دھرنوں میں بھی لڑیں گے، یہ مقدمہ ایوانوں میں بھی لڑیں گے، ان ایوانوں کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور ان سب مافیاز کے لیے راستوں کو بند کریں گے انشاءاللہ. ایک بڑی جدوجہد، ایک بڑی کشمکش کے لیے تیار ہو جائیے. گرمی بھی اس میں ہوگی، سردی بھی ہوگی، برسات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوں گی، جیل بھی ہوں گے. اس سب کو انگیز کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. اور اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو انشاءاللہ اس قوم کو ہم واقعی آزادی دلا دیں گے. انگریز کے گماشتوں سے، ان وڈیروں جاگیرداروں سے، ان ڈکٹیٹروں سے،
ان مافیا سے، ان سرمایہ داروں سے، ان خون چوسنے والوں سے اس ملک کو آزادی دلوانی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ملک ہے، قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے۔ یہ کسی جرنیل نے آزاد نہیں کروایا تھا، یہ کسی چیف جسٹس نے آزاد نہیں کروایا تھا، یہ کسی انگریز کے گماشتے نے آزاد نہیں کروایا تھا۔ قربانیاں دی تھیں، ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں، مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے آئے تھے، خاندان کے خاندان قتل کر دیے گئے تھے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اس کے نظام کے لیے، عدل و انصاف کے لیے۔ انگریز اور برہمن سامراج سے آزادی کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا، عصمتیں پامال ہوئی تھیں، عزتیں تباہ ہوئی تھیں، ان جاگیرداروں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ بڑے جاگیردار کسانوں کا حق کھاتے ہیں، 4% جاگیرداروں کے پاس 40% زرعی زمین ہے، پورے پاکستان سے صرف 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں، تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر اور ٹیکس لگاؤ۔ آئی ایم ایف کے یہ غلام پاکستان کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے بڑی تحریک چلانی پڑے گی، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عوام کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، مزدور کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، کسان کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، طلبہ کا، نوجوانوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس کو اٹھائیں گے بھی، اس کا حق دلائیں گے بھی انشاءاللہ، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں گے۔ اس میں کھیت ہیں اور کھلیان ہیں، اس میں دریا ہے، سمندر ہے، اس میں خزانے ہیں، اس میں سونا اور تانبا ہے، اس میں آئل اور گیس ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ محنت کش عوام ہے، مزدور اور کسان ہیں، ایسے نوجوان ہیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں کوئی سپورٹ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، پھر بھی دنیا بھر میں نام کماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان نوجوانوں کا بھی ہاتھ تھام رہے ہیں۔ بنو قابل پروگرام، نوجوانوں کا بڑا پروگرام جماعت اسلامی لانچ کرنے جا رہی ہے۔ کسانوں کے بچوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، اپنے کھیتوں میں بھی ٹیکنالوجیز لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک بڑی جد و جہد ہے۔ 25 تاریخ کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا، بھرپور اعلان ہوگا۔ بس یہاں سے جانے کے بعد گھر نہیں بیٹھنا ہے، اور آپ فوری طور پر مراکز قائم کریں گے، کسانوں کا ڈیٹا جمع کریں گے۔ کتنے کسان ہیں پاکستان میں؟ تقریباً کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہ کروڑوں کا ڈیٹا جمع ہو جائے اور یہ اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہوں تو نہ چچا کچھ کر سکتا ہے، نہ بھتیجی، نہ بڑا بھائی، نہ سمدھی، نہ ان کی اولادیں، اس خاندان کے لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا۔ ان سے حق لے لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم تو اب سندھ کے ہاریوں سے بھی کہتے ہیں، اس وڈیرا شاہی سے نکل آؤ، اس جاگیرداری سے نکل آؤ، ڈٹ کر ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وڈیرے کمزور ہو چکے ہیں، یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان 40 وڈیرے ہیں، اس لیے یہ چند لوگ پورے ملک کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ عوام کی طاقت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے، ہم نفرتوں کی سیاست پروان نہیں چڑھانا چاہتے، ہم ذات اور اس کی دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے اداروں کو بھی مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو بھی مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم فوج کے لیے کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ چند لوگ پورے ادارے کو یرغمال بنا کے فوج کو بدنام کریں، عوام میں نفرتیں پروان چڑھائیں۔ کہاں کہاں تک یہ مار جاتی ہے۔ آزاد کشمیر سے سبق حاصل نہیں کرتے ہو، اپنے دشمنوں کو موقع فراہم کرتے ہو، سب اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں، سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ججوں سے بھی کہتا ہوں، انصاف کرو، عدل کرو۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی تمہیں تمہارا فرض یاد دلائے، لیکن تم انصاف کیوں نہیں کرتے؟ حق کیوں نہیں دیتے؟ کیوں لڑنا پڑتا ہے؟ کیوں دھرنے دینے پڑتے ہیں؟ فائز عیسیٰ صاحب، اگر آپ اتنے ہی ناراض ہونے والے ہیں تو ذرا ہمت پکڑیے اور اعلان کر دیجئے کہ فارم 45 لے کر آ جاؤ۔
فارم 45 لاؤ، ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور جس کا فارم 45 ہوگا اس کو کامیاب قرار دیں گے۔ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، یہ کام کرو، ہمت ہے تو کرو، اور کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے حق دو، انصاف دو، عدل دو، ورنہ اپنی کرسیاں چھوڑ دو۔ عوام بکھرے ہوئے ہیں، ان کو اگر تم نے اس طرح چھوڑ دیا انارکی پھیل جائے گی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی، اپنے کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کسی اور کو کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کریں گے، دشمنوں کو نقب لگانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے، اداروں کو آپس میں ٹکرا کر عوام اور اداروں کا دشمن بنانے کا کام نہیں ہونے دیں گے۔ قیادت کریں گے، پرامن مزاحمت کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور اس پوری قوم کو، اس کے نوجوانوں کو ایک سمت دیں گے، ایک ڈائریکشن دیں گے، حق اور انصاف کی بالادستی کا، اسلام کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔